آپ ذرا غور کریں کتنی عظیم نعمت اللہ نے رمضان المبارک کی شکل میں ہر ایمان والے کو عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا جان بوجھ کر، یعنی اس کو روزہ رکھنے کی استطاعت ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کر اگر وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بعد اس کے بدلے میں اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جان بوجھ کر، بیماری میں شریعت نے اجازت دی، سفر میں ہے شریعت نے اجازت دی ہے، سفر ایسا نہ ہو کہ ہمیں 10-5 کلومیٹر جانا ہے اور ہم اس بہانے سے روزہ چھوڑ دیں، یا ایسی بیماری نہ ہو کہ ہمارے سر میں درد ہے اور محض سر کے درد کی وجہ سے ہم اور اس نام پر روزہ چھوڑ دیں، بلکہ ایسی بیماری کہ جس کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، انسان کی صلاحیت اور طاقت و استطاعت سے باہر ہو، ایسی بیماری کہ جس بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اتنا دور کا سفر، پریشانی اور مشقت کا سفر کہ جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ روزہ رکھیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، حالت خراب ہو جائے گی، یا ایسی بیماری کہ جس میں ڈاکٹر نے آپ کو، ایک ماہر ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ان ساری صورتوں میں شریعت مطہرہ نے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ آپ کو رخصت دی ہے کہ ابھی آپ روزہ نہ رکھیں، رمضان کے بعد جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائیں تو روزہ رکھ لیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن جان بوجھ کر آج بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو بہت پروفیشنل اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ روزہ نہیں رکھا آپ نے تو وہ معاذ اللہ کہ وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھانے کے لیے سامان نہیں ہے جو ہم بھوکے پیاسے رہیں۔ یہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والا ایک جملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے جس میں کوئی پریشانی، دقت اور مصیبت نہ ہو، اور جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کے بدلے میں اگر وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کی اہمیت کے حوالے سے وہ جو ہے پورا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ابھی سے یہ عہد کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ ہمیں کسی بھی طور پر آنے والے اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کے ایک بھی روزے کو کوشش کریں کہ سفر میں ہوں یا جو ہے ہلکی پھلکی بیماری میں ہوں، پھر بھی کوشش کریں کہ ہمارا اور آپ کا روزہ ہو۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر فضیلت بیان کی جائے تو بے شمار جو ہے احادیث ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت اور مغفرت کی بارش ہوتی ہے۔ پورے رمضان المبارک کی ہر رات اتنی عظیم ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پوری رات اللہ کے فرشتے بندوں کو یہ ندا دیتے ہیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا، جہنم سے رہائی حاصل کرنے والا، رزق میں جو ہے اضافے کا مطالبہ کرنے والا، اپنی فریاد جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا، تاکہ اس کی تمام تر حاجات کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے۔ رمضان المبارک کی تمام راتیں اتنی عظیم ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ روزے کا مطلب ہے مخصوص نیت کے ساتھ، مخصوص شرطوں کے ساتھ، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، بیوی سے جمع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے جسم کے تمام حصوں کا روزہ ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی سامنے ہوں گے جو اس گمان میں ہوں گے کہ انہوں نے پوری زندگی روزہ رکھا لیکن وہ روزے کا ثواب نہ پائیں گے، بلکہ ان کا شمار بھوکے لوگوں میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ روزے کا نام رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی نہ ان کی زبان گناہوں سے دور ہوتی ہے، نہ غیبت سے ان کی زبان دور ہوتی ہے، نہ غیبت کرنے سے ان کی زبان محفوظ ہوتی ہے، نہ غیبت سننے سے ان کے کان محفوظ ہوتے ہیں، نہ ہی اپنا جو دماغ ہے وہ غلط خیالات سے پاک کرتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ محفوظ ہوتے ہیں، نہ جسم کا کوئی حصہ محفوظ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جس طرح آپ کا روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ آپ کو روزے کی حالت میں عام دنوں میں بھی گناہ جو ہے نہیں کرنا ہے اور نہ ہی گناہ کے مناظر ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، لیکن یہ پابندی روزے کی حالت میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں بلکہ تمام تر
پابندیوں کے ساتھ دن گزارنے کا نام روزہ ہے۔ آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی اور آپ کے پیروں کا بھی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں روزے کی نیت کر لیں، کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی لغو اور بیہودہ بات نہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس انداز میں روزے رکھے، نہ کوئی فحش کلام کیا، نہ اپنے جسم کے اعضاء سے کسی کو تکلیف دی، نہ برائی کی، نہ غیبت کی، تمام تر پاکیزگیاں حاصل کرنے کے بعد اس نے روزہ رکھا، تو یہ رمضان المبارک کے روزے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور یہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے یہ عہد کریں کہ ہمیں رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا ہے، لیکن اپنی زبان سے نہ کسی کی غیبت کرنا ہے، نہ اپنے کانوں سے کسی کی غیبت سننا ہے، نہ دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں وہ سننا ہے، گانے، ڈرامے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو غلط مناظر دیکھنے سے، کسی غیر محرم کو دیکھنے سے بچانا ہے، اپنے ان ہاتھوں سے ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے پیروں سے کسی ایسی طرف چل کے نہیں جانا ہے روزے کی حالت میں کہ جو راستہ ہمیں غلط چیز کی طرف لے جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ افطار کراؤ۔ آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ روزہ افطار کرتے ہیں، حضور نے فرمایا روزہ افطار کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ کس طرح روزہ افطار کرائیں؟ کیا روزہ افطار کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان پر پرتکلف کھانے سجے ہوں، بہت زیادہ اشیاء ہوں، اچھی چیزیں ہوں تو اس کا ہمیں بہت ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی مومن کو، کسی روزے دار کو ایک گلاس افطار کے وقت پانی کے ذریعے ہی روزہ کھلواؤ گے، پلا دو گے، تو اللہ قیامت کے دن جبکہ نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، اللہ ایسے موقع پر میرے حوض کوثر سے تمہیں جام عطا فرمائے گا، اور جنت میں جانے تک تم ایسا جام پینے کے بعد کبھی پیاس کی شدت سے پریشان نہیں ہوگے۔ اس لیے یہ عادت بنائیے کہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں اپنے دوستوں کو، احباب کو، محلے کے لوگوں کو، کچھ غریبوں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو روزہ افطار کرانے کا اہتمام کریں۔ آج کے زمانے میں میں سب کے نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی روزہ افطار بھی اس لیے کراتے ہیں تاکہ لوگوں میں دکھاوا ہو جائے، لوگوں میں تعریف ہو، لوگ ان کی واہوائی کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ فوٹو دوسروں تک پہنچیں کہ نہیں صاحب افطار کرایا۔ خدا را دکھاوے کے لیے افطار نہ کرائیں، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے افطار کرائیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ افطار کرانے کے بعد نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز بطور شکرانہ پڑھیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ اچھا کام آپ سے لیا، وہ چاہتا تو جس سے بھی لے لیتا۔ یہ دکھاوے کا موقع نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کا موقع ہے۔ حضور نے فرمایا اگر پانی بھی افطار کے طور پر پلا دو گے کسی روزے دار کو تو اللہ اس کا بھی آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو روزہ افطار کرانے کی عادت ڈالیں، کوشش کریں اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو ہمارے اور آپ کے آس پاس، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، اور ان کے دسترخوان رمضان المبارک کے مہینے میں اس انداز میں نہیں سج رہے ہوں گے جس طرح ہمارے گھر اور ہماری فیملی میں دسترخوان خوبصورت الگ الگ طرح کی نعمتوں سے سجے ہوئے ہیں۔ تو ہم اور آپ کہیں نہ کہیں انہیں اگر اپنے دسترخوان پر بلا نہ سکیں یا انہیں دعوت نہ دے سکیں یا روز روز ان کے لیے اپنے دسترخوان پر انتظام نہ کر سکیں تو اس کا ایک مناسب اور بہتر طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ سامان ان غریب اور محتاج لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں، پیک سامان بازار سے خرید کر ان کے گھروں تک پہنچا دیں، تاکہ ہم اپنے گھر افطار کراتے ہیں تو ایک دن کرائیں گے لیکن وہی سامان خرید کر کچھ ضروری سامان ان کے گھر پہنچا دیں تو ان غریبوں کے کچھ دن کام آ جائے گا، ان کا دسترخوان بھی سج جائے گا، ان کے بچے بھی خوشی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی نعمتیں تناول کریں گے۔ اور اس مبارک مہینے میں اگر آپ کی دی ہوئی ان چیزوں سے افطار کریں گے تو یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا افطار کا جو وقت ہے دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔
دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، اسی لیے فرمایا گیا افطار کے وقت سے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ بڑا مبارک اور بڑا مقبول وقت ہے، اس وقت کی دعائیں اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کی جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں۔ تو جب کسی غریب کے دسترخوان پر آپ کی دی ہوئی چیزیں سجیں گی اور اس غریب کے، اس کی فیملی کے ذہن میں آپ کا خیال اور تصور ہوگا، ان کی زبان سے، ان کے دل سے نکلنے والی دعا ممکن ہے کہ آپ کی تقدیر کو بدل دے، آپ کی زندگی کو مزید بہتر کر دے۔ ارادہ کر لیجئے اس سال کہ ہمیں انشاءاللہ اپنی فیملی کا، اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا افطار کے وقت میں خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آس پاس جو ہمارے ضرورت مند لوگ رہتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ افطار کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔